الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیاری بچوں، سورہ قلم یا سورہ نون دراصل مشرکین مکہ اور جزیرہ کے ان لوگوں کی حقائق کا تذکرہ ہے جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہے تھے مگر کچھ نہیں تھے، اور جس چیز کو وہ اپنی امتیازی نشان قرار دے دیتے وہ بھی ان سے ختم ہونے کی قریب تھی. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ دے دیا، موقع دے دیا. آپ پر ایمان لاتے، رفاقت کرتے، ساتھی بنتے، مگر انہوں نے اندرونی خباثتوں کا جو مظاہرہ کیا، ان کی نشاندہی ہے یہ سب باتیں. اب جو لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مد مقابل ہو گئے تھے، ان کی خباثتیں چلتے چلتے یہ دیکھ لیں، مناع للخیر. یہ لوگ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، آپ کی اتباع نہیں کرتے، اس سعادت سے بہرمند نہیں ہوتے، یہ تو اس لوگ مناع، خیر کے کاموں میں، نیکی اور بھلائی اور مفاد عامہ کے کسی بھی کام میں مناع ہیں. مناع کا معنی یعنی حد سے زیادہ اپنے آپ کو دور رکھنے والے، منع کرنے والے، خیر کے سامنے رکاوٹ بننے والے. مناع للخیر، ان کی ایک یہ صفت. معتد، حد سے زیادہ اللہ رب العزت کے قوانین کو توڑنے والے، یعنی اتنے اندھے اور پاگل کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اثیم، اثیم کا معنی گنہگار، اور گنہگار یعنی پھر ایسے گنہگار کہ ہر ناجائز کام میں ان کا ہاتھ شامل ہونا ضروری ہے. اب دیکھیں، اتنی برائیاں اپنے دل و دماغ میں اسٹور کرنے والا انسان کیا حالت ہوگی اس کی؟ مناع للخیر. بجائے اس کی کہ انسان کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، وسائل دی ہیں. یہ صلاحیتیں اور وسائل عموماً اکیلے ایک انسان کے اپنے کام کی چیزیں نہیں ہوتی. یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو استعمال میں لا کر
ان کے ذریعے سے خلق خدا کے لیے مفید ہو جایا کرے. لیکن جو آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوتا ہے، آپ کی مخالفت کا جھنڈا اٹھاتا ہے، تو وہ اس نحوست کا شکار ہو جاتا ہے. اور پھر معتد، اللہ کے فرامین کو توڑنے والا، اللہ کی لکیریں روندنے والا، اللہ رب العزت کی متعین فرمودہ حدود کو خاطر میں نہ لانے والا، اور ہر گناہ کا مرتکب. اور اس سے بھی بڑھ کر جملہ عتل. عتل کا معنی یہ لے لیں، ایک ایسا انسان جو تمام برائیوں سے بھرپور انداز میں بھرا ہوا ہو اور ذرہ بر برابر بھی نیکی اور اچائی کا اس میں شائبہ نہ ہو، یہ ہوتا ہے عتل. ہر طرح کی منفی صفات سے ٹپک ٹپک کر مظاہرہ کرنے والا، اور ہر خیر سے دور، بے بہرا. اور ایک صفت یہ بھی، بعد ذالک زنیم، اس کے بعد ان تمام برائیوں میں سے اس کی ایک برائی یہ ہے، ایک امتیازی نشان، کہ اس کی تمام برائیاں علانیہ ہیں. اصل میں زنیم کہتے ہیں ایک لٹکتی ہوئی ایک معمولی سی لوتڑا جو بکریوں کو اور بکروں کے گردن کے نچلے حصے میں آویزان ہوتے. تو اسی طرح ان کی برائیاں ان کے گلے میں آویزان ہیں. یہ تمام برائیاں ان کے اندر موجود، مگر یہ اپنے آپ کو کچھ اور چیزیں سمجھتے ہیں، اس لیے کہ انکان ذا مال و بنین، کہ اللہ رب العزت نے ان کو مال سے نوازا، اہل و اولاد سے نوازا. اللہ رب العزت نے ان کی ایک مضبوط بنیاد بنا دی، ان کی ایک وقعت اور حیثیت بنا دی اللہ رب العزت نے. اسی ایک چیز نے ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم جو کچھ ہیں، جیسا کچھ ہیں، اپنے بل بوتے پر ہیں. یہ سب وارننگ ہے ان کے لیے، یہ سب امت کے لیے بھی. اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے، ناقابل فراموش حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر دل و جان سے بغیر لگی لپٹی کی فوری طور پر اپنے آپ کو فدا کرنے والے لوگ بھی تھے. اور ان میں صدیق اکبر سب سے پہلا انسان تھا. اور ایسے بھی لوگ تھے جن کے روب داب سے پورا وادی مکہ کانپتا تھا، لیکن تھے ایسے سلیم طبیعت کے مالک کہ جب ان کے سامنے حقیقت کھل گئی تو بلا کسی کے پرواہ کیے اپنے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرا دیا. عمر فاروق جیسے انسان. اور وہاں ایسے انسان بھی آپ کو ملیں گے جو ابو جہل اور ابو لہب کی طرح آخری دم تک لڑتے لڑتے اور اسی لڑائی میں مرتے رہے. ان کا حشر کیا ہوا، ان کا حشر کیا ہوا، ان کے لیے قیامت میں کیا ہوگا، ان کے لیے کیا ہوگا. بعد میں امت کی طبقات بھی بعین ہی اسی طرح ہوں گے. ان میں سے ہر ایک کے رستے پر چلنے والے کا منزل بھی وہی ہوگا. مثلا جو ابو بکر کا انداز اپنائیں گے، عمر کا انداز اپنائیں گے، وہ بھی وہیں پہنچیں گے. جو ابو جہل اور ابو لہب کے رستوں پر چلنے والے بنیں گے تو وہ ہوں گے عتل بعد ذالک زنیم ان کان ذا مال و بنین. چاہے جو کچھ بھی ہو، عاقبت ان کے لیے ان خسارات اور تباہیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. ان معروضات پر آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. اللہ رب العزت خامیوں، کوتاہیوں، کمزوریوں اور ہماری خطاؤں سے
درگزر فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.